اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ میری پشت سے ٹکرا رہے تھے اور میرے بدن میں لہریں سے ہلکورے لے رہی تھی۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے دور رہے، مگر کہہ نہیں پایا۔ پھر میرا دھیان دروازے کی طرف بھی تھا۔ اچانک یوں لگا جیسے تیز چلتی ہوئی ہوا ایک دم رک گئی ہو۔ فضا بوجھل ہو گئی تھی، حبس چھا گیا تھا اور گہرا سناٹا میرے وجود میں بے چینی سی بھرنے لگا تھا۔ یہی خوف شاید چمپا کے وجود میں بھی اتر چکا تھا۔ اب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہم دروازے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے کھلے دروازے سے باہر جھانکا۔ شاید اسی لمحے چمپا کی نگاہ بھی اس منظر کو دیکھ چکی تھی، اس لیے کہ میرے ہونٹوں سے نکلنے والی بے ساختہ چیخ میں اس کی دہشت زدہ کر دینے والی چیخ بھی شامل تھی۔ میں نے پیچھے کی طرف ہٹنا چاہا، مگر چمپا میرے پیچھے ہونے کی وجہ سے میرے بدن سے ٹکرا کر دروازے کے بیچ گری اور میری سانسیں رکنے لگیں۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اسے اٹھاتا، مگر اسے چھوڑ دیتا تو خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اس لیے میں نے جھک کر اسے اٹھانا چاہا، تبھی مجھے ایک زبردست جھٹکا لگا۔ چمپا کا بدن اچھل کر دروازے کے باہر جا پڑا اور دہشت سے میری آنکھیں ابلنے لگیں۔ وہ منظر ایسا تھا کہ میرے حواس معطل ہو گئے۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ اگر آپ دیکھ لیتے تو شاید ہمیشہ کے لیے اپنے حواس کھو چکے ہوتے، اس لیے کہ چمپا آج تک ٹھیک نہیں ہو سکی۔ ہوا یہ تھا کہ جو ہی دروازہ نمودار ہوا، میں نے آگے بڑھ کر باہر دیکھنا چاہا۔ میرے بالکل پیچھے چمپا بھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا میدان تھا اور میدان کی زمین زندہ کھوپڑیوں سے پٹی پڑی تھی۔ رینگتی کلبلاتی ہزاروں کھوپڑیاں ایک انسانی جسم سے چمٹی ہوئی تھیں، اور وہ جسم اس برٹش آدمی کا تھا جس سے میں مندر کے باہر والے چائے کے ہوٹل کے مالک کی حیثیت سے مل چکا تھا۔ وہ منظر اس قدر ہیبت ناک تھا کہ میں پاگل سا ہو گیا تھا۔ ان کھوپڑیوں کی ننھی ننھی زبانیں اس شخص کے جسم کو چاٹتی تھیں تو کھال یوں اتر جاتی تھی جیسے وہ زبانیں نہ ہوں بلکہ بلیڈ ہوں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں خون کے ذرے نمودار ہو جاتے اور پھر ان زبانوں کی حرکت تیز ہو جاتی۔ ان کا تمام بدن لہو لہان تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، حلق سے چیخوں کی بجائے غرغراہٹ سی نکل رہی تھی، کیونکہ کھوپڑیاں اس کی گردن سے بھی چمٹی ہوئی تھیں۔ وہ زندہ تھا اور اس کی آنکھوں میں بلا کی وحشت، کرب اور حیرت جمی ہوئی تھی۔ اس کی بدن پر رینگتی کھوپڑیاں اسے دھیرے دھیرے ختم کر رہی تھیں۔ ایسی اذیتناک موت کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر پلٹا تو چمپا مجھ سے ٹکرا کر گر گئی۔ میں نے بھاگنا چاہا، مگر اسے یوں چھوڑ کر بھاگ جانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اور پھر بھاگتا بھی کہاں؟ چمپا کی خوفناک چیخوں سے سارا کمرہ گونج رہا تھا۔ میں نے جھک کر اسے اٹھانا چاہا، تب میرے بدن کو زبردست جھٹکا لگا اور نامعلوم کیسے وہ اچھل کر باہر جا گری۔ کھوپڑیوں میں جیسے ہلچل سی مچ گئی۔ جن کھوپڑیوں کی آنکھوں کی سیاہ پتلیاں چمپا کے بدن سے ٹکرائیں، وہ اس کی جانب لپکنے لگی۔ چمپا شاید بے ہوش ہو چکی تھی، اس کا بدن ساکت تھا۔ کھوپڑیوں کا ایک ہجوم تھا جو دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں ایک ہی چھلانگ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے دونوں بازوؤں میں اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی تیزی سے ہمارے قریب پہنچ سکتی ہیں، مگر کھوپڑیاں حیرت انگیز رفتار سے میرے قریب پہنچ گئیں۔ اپنے پیروں کے قریب ان کی سرسراہٹ سن کر میں نے دروازے کے اندر کی طرف چھلانگ لگا دی۔ میں توازن برقرار نہ رکھ سکا اور چمپا سمیت فرش پر آ گرا۔ اس دوران میں آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے میں بھول چکا ہوں۔ میں نے سنہرے بابا والا عمل پڑھنا چاہا تو وہ بھی نہ پڑھ سکا۔ اپنی کوشش میں ناکام ہو کر میں اور حواس باختہ ہو گیا۔ اسی دوران میں نے چمپا کو اٹھا کر پلنگ پر ڈالا اور خود پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کھوپڑیاں اندر نہیں آ سکی تھیں، مگر دروازے کے قریب ٹھہری ہوئی اپنی سیاہ پتلیوں کو تیزی سے حلقوں میں گھما رہی تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اندر کیوں نہیں آ پا رہی، مگر یہ دیکھ کر مطمئن ضرور ہو گیا تھا۔ اب میں نے 2 قدم آگے بڑھ کر پھر اس برٹش کی طرف دیکھا جو اب لاش میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کا بدن یوں ادھڑا ہوا تھا جیسے اس پر گدھوں نے حملہ کر دیا ہو۔ کھوپڑیاں اب بھی اس کے نچے ہوئے بدن سے چمٹی ہوئی تھیں۔ اس کی ٹانگوں کا تمام گوشت اور خون صاف ہو چکا تھا، ہڈیاں بالکل خشک اور سفید لگ رہی تھیں۔ پیٹ پر البتہ اب بھی گوشت اور خون موجود تھا، اور اب تمام کھوپڑیاں اس کے بدن کے اس حصے پر چمٹی ہوئی تھیں جہاں گوشت اور خون نظر آ رہا تھا۔ ایک بات میں نے محسوس کی تھی کہ جب میں چمپا کو اٹھا رہا تھا اس وقت وہی لذت آمیز آوازیں سنائی دے رہی تھیں، بلکہ لذت آمیز آوازوں کا ایک طوفان تھا، مگر جیسے ہی میں اسے لے کر کمرے میں داخل ہوا آوازیں حیرت انگیز طور پر بند ہو گئیں، اور اب بھی مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، جبکہ خون اب بھی چاٹا جا رہا تھا۔ اس سے قبل جب میں نے کمرے سے باہر جھانک کر دیکھا تھا تب مجھے اس برٹش کے حلق سے نکلنے والی غرغراہٹ بھی سنائی نہیں دی تھی، گویا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ بہرحال اس وقت تو ان چکروں میں پڑنے کا وقت نہیں تھا، یہ سب باتیں تو بعد میں سمجھ آئی تھیں۔ میں کھوپڑیوں کی طرف سے مطمئن ہو کر چمپا کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ بے ہوش تھی
اس کا چمپئی رنگ زرد ہو کر بلکہ ہلدی جیسا ہو چکا تھا۔ وہ بستر پر ایسے بکھری پڑی تھی جیسے اس کے اعصاب ہی نہیں بدن بھی ٹوٹ پھوٹ چکا ہو۔ اسے ہوش میں لانے کے لیے مجھے پانی کی ضرورت تھی۔ خود میرا حلق بھی خشک ہو رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ ایک جانب تپائی پر زردی مائل کوئی مشروب رکھا تھا۔ وہ کانچ کی ایک خوبصورت سراہی میں تھا۔ اس کے قریب ہی کانچ کے 2 پیالے بھی رکھے تھے۔ میں تیزی سے اس تپائی کی طرف بڑھا۔ سراہی کو انڈیل کر میں نے مشروب کو پیالے میں نکالا تو مجھے پکائیاں سی آنے لگیں۔ وہ جانے کیا چیز تھی۔ گاڑھا گاڑھا سا سیال تھا جس میں چاول کے برابر سفید رنگ کے کیڑے کلبلا رہے تھے۔ میں نے ایک جھٹکے سے پیالے کو تپائی پر پٹخ دیا۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سادھو کیا چاہتا ہے۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو جانے کب سے میرے دماغ میں پک رہے تھے۔ جب تک کسی سوال کا جواب مجھے ملتا، ایک نئی بات ایک نئے سوال کا سبب بن جاتی تھی۔ وہ پائل چاہتا تھا، میں انکار کر چکا تھا۔ وہ ناگپا جادوگر کا پیش بند چاہتا تھا، اس کے لیے اب اس نے کٹھنائیوں میں پڑ کر کوثر کو قابو کر لیا تھا۔ شکنتلا اس کی قیدی تھی، کچھ اور دوشیزائیں اس کی دسترت میں تھیں۔ پھر اب آخر وہ کیا چاہتا تھا؟ یہ سب کچھ سوچنے اور اس کا جواب حاصل کرنے کا فی الوقت موقع نہ تھا۔ میں یہاں سے نکلنے کی سبیل کرنا چاہتا تھا۔ باہر نکلنے کا راستہ مل چکا تھا، مگر اس طرف سے باہر نکلنا گویا موت کو دعوت دینا تھا۔ اچانک میرے دماغ میں جھماکا ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ جس وقت میں کھنڈر میں داخل ہونے کے لیے سرکنڈوں کا جنگل عبور کر رہا تھا، اس وقت میں نے کسی کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ وہ یقیناً یہی برٹش تھا جس کے تجسس اور پراسراریت سے لگاؤ نے اس کی جان لے لی تھی۔ ممکن ہے اس نے مجھے اندر جاتے دیکھا اور یہ جاننے کے لیے کہ میں اتنی رات کو اور اس قدر سردی میں وہاں کیوں جا رہا ہوں، میرا تعقب کرنے کی کوشش کی ہو۔ بہرحال اس کی موت یوں لکھی تھی سو آ گئی۔ میرے مقدر میں بھی جو لکھا گیا تھا اسے پورا ہونا تھا، مگر میں یہ سوچ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ چمپا ابھی تک بے ہوش تھی، اس کا ہوش میں آنا ضروری تھا۔ میں نے اس کے رخسار کو ہلکے سے تھپتھپایا، اسے آوازیں دی۔ اس کی قربت اور اس کے بدن سے اٹھنے والی خوشبو مجھے واپس مدہوش کیے دے رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں اس کے مرمری بدن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ لہو چاٹنے کی آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگیں، جنہوں نے میرے وجود میں ایک طوفان سا کھڑا کر دیا۔ اس کے خوبصورت چہرے کے گرد بکھرے ہوئے سیاہ بال میرے بدن میں سنسناہٹ سی بھر گئے۔ اس کا لمس بجلی بن کر میری نس نس میں دوڑ گیا، اور پھر میں کسی شیطان میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے وہ گناہ کیا جس کا میں تصور تک نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے اندر رنگین دائروں کا رقص ہوتے دیکھا۔ ہزاروں ستارے اپنے دماغ میں ٹوٹتے اور لذتوں کے دریا کو اپنی نسوں میں بہتے محسوس کیا۔ یہ وہ کیفیت تھی جسے میں اب سے پہلے نہ سمجھ پایا تھا اور نہ بیان کر سکتا تھا۔ وہ موم کا پتلا بنی پڑی تھی اور میں بکھرے ہوئے طوفان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کتنا وقت گزرا، میرے گرد کیا تھا، کون سا خوف میری گھات میں بیٹھا تھا، باہر پڑی لاش کا کیا حشر ہوا، وہ آدم خور کھوپڑیاں کہاں تھیں، کیا کر رہی تھیں، مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ مجھے تو بس یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی جادوئی قالین پر بیٹھا بادلوں میں سفر کر رہا ہوں۔ میرے دماغ کے افق پر قوس قزح بکھری ہوئی تھی، روح میں جل ترنگ بج رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ بہتے ہوئے وقت کے کتنے دھارے تھے جو مجھے کہاں سے کہاں لے آئے۔ میری دھندلائی ہوئی آنکھوں میں دھیرے دھیرے روشنی کی کرنیں واضح ہوئیں تو سامنے کے مناظر آنکھیں جھپکتے محسوس ہونے لگے۔ میں نے کئی بار سر کو جھٹکا۔ میں ہوش کی دنیا میں آنا چاہتا تھا، مگر اس کا مخملی بدن، اس کا لمس، اس کی قربت کی لذت مجھے یوں اپنے اندر کھینچ رہی تھی جیسے سمندر میں ہاتھ پاؤں مارنے والے شخص کو بھنورا اپنے اندر کھینچتا ہے۔ میری تمام حصے جیسے ایک نقطے پر مرکوز تھیں۔ بدھائی ہو وقار الحسن، بدھائی ہو۔ ایسے نرم و ملائم لمحوں میں سادھو کی کریح آواز نے میری سماعت میں جیسے دراڑیں سی ڈال دی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے اچانک زمین پر پٹخ دیا ہو۔ یہ آواز سن کر ایک سناٹا سا گزر گیا۔ اچانک احساس ہوا کہ میں جن لمحوں سے گزرا ہوں وہ صرف میرے سینے کا راز نہیں ہے، 2 انتہائی خبیث آنکھیں بھی ان لمحوں کی گواہ ہو چکی ہیں۔ میں پوری طرح ہوش میں آ گیا، اور یہ دیکھ کر میرے بدن سے پسینے چھوٹ گئے کہ جس بند کمرے کو میں اپنا رازدار بنا بیٹھا تھا وہ کوئی کمرہ نہیں بلکہ اسی بڑے ہال کا ایک کونا تھا جہاں اب بھی سادھو چمپا کی بجائے ایک اور معصوم لڑکی کو اپنے لمبے لمبے سوکھے بازوؤں میں لیے بیٹھا تھا۔ وہ دیواروں پر لگی اریاں تصاویر، وہ ہلکے نیلے رنگ کے جالی دار پردے میرے 3 اطراف کی دیواروں پر اب بھی سرسرا رہے تھے۔ چمپا اسی طرح چپر کٹ پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ میرے سامنے کی دیوار البتہ ہواؤں میں تحلیل ہو چکی تھی، اور اب 50 قدم کے فاصلے پر سادھو اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا تھا۔ خون سے بھرا ہوا پیالہ اب بھی اس کے سامنے رکھا تھا، اس میں سے اب بھی بھاپ اٹھ رہی تھی۔
اس کے دونوں کاندھوں پر 4 چھوٹی چھوٹی انسانی کھوپڑیاں یوں بیٹھی تھیں جیسے کوئی کبوتر کو بٹھا لیتا ہے۔ یہی جیون ہے، یہی وہ آنند میں چھن جو تم گزار آئے ہو، یہی جیون کا امرت ہے، یہی کچھ میں بھی پراپت کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی تو ایک جیتا جاگتا پرش ہوں، یہ سب میرا بھی تو ادھیکار ہے۔ ایسا ہی بادلوں سے گندا ہوا شریر اس کا بھی ہے، لذتوں کے جھرنے اس میں بھی بہ رہے ہیں وقار الحسن۔ میں اپنی چیز کسی کو دینے کا عادی نہیں ہوں، پرنتو چمپا کو میں نے تجھے دان کیا ہے۔ کیوں؟ جانتا ہے کیوں؟ وہ لمحے بھر کو ٹھہرا، اس نے سر گھما کر اپنے پہلو میں سمٹی اس لڑکی کے چہرے کو اونچا کیا، پھر اپنے میلے، موٹے، بھدے اور سیاہی مائل ہونٹوں کو اس کے نرم و ملائم رخساروں پر رکھ دیا۔ میں نے اس لڑکی کی شفاف آنکھوں میں کڑواہٹ سی بل کھاتی دیکھی اور میرا دل اسے سادھو کی آغوش سے کھینچ لینے کو چاہا۔ اس لیے مورخ کہ تو جان لے، سب کچھ جان لے، یہ بھی جان لے کہ تیرے دھرم والے تجھے مٹی کا مادھو بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، کسی بے جان مورت کی طرح، اور تو جان لے کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں۔ شکنتلا تو جان ہار چکی ہے، اس کا شریر تو پونم کی کرنوں میں پیلا ہو چکا ہے بالک، اس کے شریر کا سارا امرت کنویں کے گدلے پانی میں گھل چکا ہے، وہی امرت جو تیرے پردادے نے اپنے ہونٹوں سے چوا تھا، چکا بھی نہیں، اور تو جوگندر ناتھ سوامی کی نواسی کا سارا امرت پی چکا ہے۔ میرا ادھیکار مجھے دے دے مورخ، مجھے دے دے، میں تیرے اوپر وہ سارے دوار کھول دوں گا جس پر تیرے دھرم والے تالے ڈال کر رکھتے ہیں، وہ سنہرا بڈھا۔ خبردار سادھو! میں سنہرے بابا کو اس انداز سے یاد کرنے پر سلگ اٹھا، اور تبھی مجھے لگا جیسے کسی نے میرے رخسار پر زوردار تماچا مار دیا ہو۔ میں پورے کا پورا گھوم گیا، مجھ پر دہشت طاری ہو گئی، یوں لگا جیسے یہ تماچا خود سنہرے بابا نے مارا ہو۔ بھول جا اب اسے، بھول جا، تیری دنیا بدل چکی ہے وقار الحسن۔ اس نے ایک بھرپور قہقہا لگایا، اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی اور پھر دیواروں کی طرف لوٹتی محسوس ہوئی۔ میں نڈھال ہو گیا، پل بھر میں مجھے احساس گناہ نے جکڑ لیا، چمپا کی معصوم دوشیزگی میرے حلق میں کانٹے کی طرح اٹک کر رہ گئی، جسے میں تار تار کر چکا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں سب کچھ ہار گیا، تباہ اور برباد ہو گیا، اب میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ میں خالی ہاتھ، خالی دامن لیے، کورے ذہن اور اپنی کوری آنکھوں کا کشکول لیے سادھو کے سامنے بیٹھا تھا۔ سادھو اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، اس کے خبیث چہرے پر پھیلا کراہیت آمیز تاثر کم ہو چکا تھا، یا شاید میرے دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا۔ وہ مجھے اس وقت اتنا کرہ نہیں لگ رہا تھا جتنا پہلے لگا کرتا تھا۔ تو دلدل میں پھنسنے جا رہا ہے۔ جن بابا کے تلخ لہجے کی کڑواہٹ میں نے اپنے حلق میں گھلتی محسوس کی، انہوں نے یہی کہا تھا، سنہرے بابا نے بھی کہا تھا، مگر صرف اتنا کہ مقدر کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تم مشکلات میں گر سکتے ہو، اگر تم نے میری ہدایات کو نظر انداز کیا تو تم مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کوثر لوٹ آئے گی، اور یہ بھی کہ کوثر کی مدد میرے لیے مشکلات کو آسان کر دے گی۔ کوثر کا خیال آتے ہی میں نے سر اٹھا کر سادھو کی طرف دیکھا، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی تیز آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ سادھو، کوثر کہاں ہے؟ میں بولا تو لمحے بھر کو خود ہی چونک اٹھا، یوں لگا تھا جیسے کوئی اور بولا ہو، ملتجی اور گھگیائی ہوئی آواز نے۔ یہ میرا لب و لہجہ قطعی نہیں تھا۔ دھیرج رکھ بالک، وہ ٹھیک ہے، ابھی وہ اچت ہے، اس کا دماغ چکرایا ہوا ہے، ٹھیک نہیں ہوا ہے، پرنتو وہ پہلے سے اچھی ہے، بہت اچھی۔ پھر وہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا جو سہمی ہوئی اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ وہ اچانک اسے بھنبوڑنے لگا تھا، اس کے کاندھے پر بیٹھی کھوپڑیاں اس حرکت کی وجہ سے نیچے گر گئی تھیں۔ ایک کھوپڑی جو الٹی گری تھی وہ ایسی ہی ساکت رہ گئی تھی، جبکہ دوسری کھوپڑیاں جو سیدھی گری تھیں دھیرے دھیرے رینگنے لگی تھیں۔ اس بار بھی مجھے ان سے خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ انہیں رینگتے دیکھ کر یہ احساس شدت اختیار کر گیا کہ کاش میرے بدن پر کہیں یا کسی اور کے بدن پر خون لگا ہوتا، وہ اسے چاٹتی، اور اس سے آگے میں کچھ نہیں سوچ سکا تھا کہ سادھو کی تیز آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، بالک، تجھے بھوک نہیں لگی؟ تو کتنے دن کا بھوکا ہے؟ گھر سے چلتے ہوئے کھانا کھایا تھا۔ میرے منہ سے وہی نرم اور ملتجی سی آواز نکلی۔ جواب میں اس نے حلق پھاڑ کر قہقہا لگایا اور دیر تک ہنستا رہا۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں ہونقوں کی طرح سر اٹھائے دیکھ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو 4 روز سے بھوکا ہے؟ اس نے ہنسی کے دوران کہا۔ کیا میں 4؟ ہاں بالک، تجھے یہاں آئے ہوئے 4 روز ہو گئے۔ یہ سن کر میں اچھل ہی پڑا تھا، میرے حساب سے تو ابھی صرف ایک ہی رات گزری تھی، کل ہی تو میں یہاں آیا تھا، اور میرے تعاقب میں وہ برٹش بھی جسے آج ان کھوپڑیوں نے نوچ ڈالا تھا۔ نہیں، میں کل آیا تھا، اور
اور سنو، تم مجھے کمزور مت سمجھنا، کمزور نہیں ہوں میں. تمہاری یہ سارے ہتھ کنڈے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں نے جو گناہ کیا ہے اسے میں اس کے لیے پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. میرے اندر کی کمزوری بظاہر میرے سینے کو اکڑائے مجھے کچھ نہ کچھ کہہ دینے کو اکسا رہی تھی. سن وقار الحسن، تجھے سوچنا چاہیے. یہ تیرا سنہرا بدن، یہ چوڑے چکلے کاندھے، یہ مستی بھری آنکھیں اور اتنا مضبوط بدن، تجھے نہیں پتا کہ ایک کنواری کنیا کو یہ سب کتنا اچھا لگتا ہے؟ کیا رکھا ہے اس شگفتہ میں؟ سوکھی سڑی اور پیلی آنکھوں والی وہ مورکھ سی بیوقوف لڑکی جس کے بدن پر ماس ہی نہیں، ہڈیوں کا پنجر ہے وہ. تیرے جیسے جوان آدمی کے ساتھ رہی تو ایک ہفتے میں ٹی بی کی روگی بن جائے گی. چھوڑ دے اسے، بھول جا. تیری یہ آغوش ہر رات ایک خزانے سے بھری ہوگی. یہ وچن ہے میرا، لے، یہ بھی لے لے. اتنا کہہ کر اس نے اپنے پہلو میں سمٹی اس معصوم سی لڑکی کو میری طرف دھکیلا. دیکھ، یہ اس کا رنگ ہی نہیں، آنکھیں بھی سنہری ہیں، کندن ایسی اور خوشبو چندن ایسی. سادھو نے اپنے پہلو میں سمٹی معصوم اور حسین سی لڑکی کے کاندھوں کو پکڑ کر میری طرف دھکیلا. لمحے بھر کو میرا دل پھڑپڑایا، جیسے کوئی پنچھی پنجرے سے نکلنے کو بے چین ہو گیا. مگر دوسرے ہی لمحے میں نے خود پر قابو پا لیا. میرے اندر کی لپک اندر ہی گھٹ کر رہ گئی. یوں لگا تھا جیسے میرے بدن میں سے ایک سایہ سا نکل کر اس لڑکی کی طرف لپکا ہو. مجھے اپنے آپ میں تبدیلی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، مگر میں شاید خود پر قادر نہیں رہا تھا. میں سادھو کے سامنے کسی غلام کی طرح بیٹھا تھا. اٹھنا چاہتا تھا، کندھے چوڑے کر کے آواز کو پہلے کی طرح گرجدار بنا کر بات کرنا چاہتا تھا، مگر بے بس تھا. میرے پیچھے چمپا اب تک بے سدھ پڑی تھی، گہری گہری سانسیں لے رہی تھی. اب میں اسے ہوش میں بھی نہیں لانا چاہتا تھا. شاید میرے اندر کا مجرم مجھے ایسا کرنے سے باز رکھ رہا تھا. میں اس جانب سے نگاہیں چرائے ہوئے تھا، اس سے لا تعلق سا بیٹھا تھا. میں نے سر جھکا لیا. میں اندر کی کشمکش سے نڈھال ہو چکا تھا. میرے اندر دو آدمی تھے جو لڑ رہے تھے. ایک وہ جو کوثر کو رہائی دلانے کے لیے اماں اور سنہرے بابا سے وعدہ کر کے آیا تھا، اور ایک وہ جو چمپا کے بدن کا سارا امرت پی کر بھی اپنی تشنگی کو بڑھتا ہوا محسوس کر رہا تھا، اور سادھو کی خوبصورت باتوں کو اپنے لیے انتہائی اہم اور ضروری محسوس کر رہا تھا. وہ شخص سادھو کی ہر بات پر کان دھرے تھا اور سوچ رہا تھا کہ واقعی شگفتہ میں ایسی کون سی بات ہے. اس کی آنکھوں میں سوائے شرم و حیا کے اور ہے ہی کیا؟ اس کے بدن پر تو صرف ایک ململ کا بڑا سا دوپٹہ ہوتا ہے. چوٹیوں کی شکل میں گندے ہوئے بال اور چمپا کے بکھرے ہوئے بالوں میں کس قدر فرق ہے، زمین آسمان جتنا. تبھی بے ساختہ میں نے نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا. اس کے گھٹنوں تک آئے ہوئے سنہرے لمبے بال میرے سینے میں آگ سے دہکا گئے. اس کی لرزتی پلکوں پر ٹھہرے پانی کے قطرے شبنم کی طرح محسوس ہوئے، اور یوں لگا جیسے سینے میں لگی آگ اور بھڑک اٹھنے کے باوجود مجھے ٹھنڈک پہنچا گئی ہو. آؤ وقار الحسن، بھوجن کر لو. سادھو کسی شفیق بزرگ کا روپ دھار چکا تھا، یا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا. میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. وہ ایک چوکی پر دسترخوان بچھائے میرا منتظر تھا. آجا کلپنا، اس نے لڑکی کو مخاطب کیا جو ایک طرف گردن ڈھلکائے بیٹھی تھی. نہیں کھانا مجھے. جیسے ہزاروں گھنٹیاں سی بج اٹھی. میں بلا چوں چرا کر کے اٹھ کر سادھو کے سامنے جا بیٹھا. یہ سن کر کہ میں 4 روز سے بھوکا پیاسا تھا، میرے پیٹ میں بل سے پڑنے لگے تھے. میں نے اس لڑکی کلپنا کے آنے کا انتظار بھی نہ کیا. کھانا صرف ابلی ہوئی سبزیوں پر مشتمل تھا. بنا مسالے کے یہ ابلی ہوئی سبزیاں ایک عجیب سا مزہ دے رہی تھیں. کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں یہ نہ کھاتا، مگر پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا. میری کوئی پسند ناپسند نہ رہی تھی، اور نہ میرے اندر کوئی تحریک تھی، کوئی خواہش، کوئی احساس، کچھ بھی نہ تھا. میں کسی روبوٹ کی طرح بیٹھا کھا رہا تھا. میرا ذہن کورے کاغذ کی طرح تھا، بالکل خالی، سادہ. مجھے تو یہ بھی خیال نہ آیا کہ وہاں بیٹھے بیٹھے یہ کھانا کہاں سے آ گیا. نہ سادھو وہاں سے ہلا تھا، نہ کوئی اور اس ہال میں داخل ہوا تھا. کلپنا اب اوندھی پڑی رو رہی تھی. چمپا ویسے ہی بے ہوش تھی، یا شاید مر گئی تھی. یہ خیال مجھے آیا ضرور تھا، مگر اس خیال پر میں نے اپنے اندر کوئی جذبہ محسوس نہیں کیا تھا، نہ حیرت کا، نہ پریشانی کا، نہ یہ جان لینے کا ہی کوئی تجسس پیدا ہوا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی. میں یہ نہیں سمجھتا کہ سادھو نے مجھے قابو کر لیا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ اس نے مجھ پر جو نفسیاتی حربہ استعمال کیا تھا وہ غالباً لوہا گرم ہونے کی وجہ سے کامیاب رہا تھا. لوہا گرم ہونے سے میری مراد میری عمر کے لحاظ سے نفسانی خواہشات کا حملہ تھا، جنہوں نے مجھے کمزور کر دیا تھا. میں جس زمانے میں برائیوں کو تہس نہس کرنے کا ارادہ لے کر نکلا تھا، اس وقت میری عمر کی وجہ سے میرا ارادہ متزلزل ہونے کا چانس کافی تھا. یہ فطرت انسانی ہے. یہ نفسانی خواہشات آدمی کے اندر چھپے ہوئے شیطان کا روپ دھار کر اسے اندر سے کمزور کرتی ہیں.
میرا دشمن میرے سامنے ہوتا تو میں اسے زیر کر لینے کا دعویٰ کر کے سرخرو بھی ہوتا، مگر جو دشمن میرے اندر چھپا ہوا تھا اس سے مقابلہ کرنا میرے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ سادھو نے بھی مجھ پر حملہ کرنے کی بجائے میرے اندر چھپے شیطان کو ابھار دیا تھا۔ اب میں لاشعوری طور پر مان چکا تھا کہ سادھو میرا دشمن نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کو لذتوں سے آشنا کرنے والا، اسے ایک ایسی رنگین دنیا میں لے جانے والا کبھی دشمن نہیں ہو سکتا جو اس نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوں۔ میں سمجھ نہیں سکا تھا کہ وہ ان باتوں کے بعد مجھ سے کیا حاصل کرنے والا ہے۔ مجھ سے دشمنی کی وجہ قطعی طور پر سامنے نہیں آ رہی تھی۔ اس رات میں ہر طرح سے سیر ہو کر اسی چھپر کھٹ پر سونے کے لیے لیٹا تو کچھ دیر کو یہ بھی سوچتا رہا کہ سادھو مجھ سے بھلا کیا چاہتا ہے؟ صرف پائل جو میری نہیں ہے، شکنتلا کی ہے، اس شکنتلا کی جو مر چکی ہے، جس نے میرے پردادے، دادی اور ابا کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا۔ وہ ناگپا جادوگر کا پیشپن چاہتا ہے جو نہ اب تک میں نے دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی دلچسپی تھی۔ وہ مجسمہ اور کڑا حاصل کر چکا ہے، اسے میں واپس لینے کے لیے کیوں کٹھنائیوں میں پڑ رہا ہوں؟ اسے حاصل کر کے بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا ضروری ہے کہ میں وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالوں، پھر جوگندر ناتھ سوامی جی کو تلاش کرنے کے لیے اپنی عمر کے قیمتی لمحے ضائع کروں، ہزاروں تکلیفیں اٹھا کر وہ چیزیں صرف یہ کہنے کے لیے ان تک پہنچاؤں کہ ہاں جی میرے پردادا آپ کے مجرم تھے؟ کیا ملے گا مجھے؟ شکنتلا حویلی چھوڑ چکی ہے، پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ میں کس لیے پاگلوں کی طرح مارا مارا پھر رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ ابا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا؟ میں کیا کروں ان سے کیے ہوئے وعدے کا؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس راہ پر کون سی مشکلات میرا راستہ روکیں گی۔ انہیں کیا علم تھا کہ میں ان کا وعدہ پورا کرنے کے چکر میں کئی عذابوں میں پھنس جاؤں گا؟ میں ہزاروں باتیں سوچتا رہا اور آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا کا سب سے چغد آدمی میں ہوں۔ کوثر اگر خود گھر سے بھاگ کر ان چکروں میں پڑی تھی تو خود اسے ہی جب اپنی اور خاندان کی عزت کا کوئی احساس نہ تھا تو کیا ضروری تھا کہ میں اپنا جذبہ غیرت سے مغلوب ہو کر اپنی اچھی بلی زندگی کو یہاں تاریک جنگلوں کی نظر کر دوں؟ تایا اور تائی کی زندگی میں ان کی قسمت میں بیٹی کی بدنامی اور جدائی لکھی تھی تو میں مقدر بدلنے والا کون ہوتا ہوں؟ اور تائی تو اپنے حواس میں ہی نہ تھی، ان کے لیے اب بیٹی کی بدنامی یا جدائی کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ تایا آج نہیں تو کل صبر کر لیتے، کوثر کو آنا ہوتا تو آ جاتی، ورنہ اپنی غلطی کی سزا تو بہرحال اسے ملنا ہی تھی۔ ایسی ہی ہزاروں باتیں تھیں جو میں صرف اور صرف اپنے آپ کو قائل کرنے کے لیے سوچ رہا تھا، اپنے احساس جرم کو ختم کرنے کے لیے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ رنگین دائروں نے مجھ میں ایک بھنور سا بنا لیا تھا اور میں مسلسل اسی بھنور کی لپیٹ میں تھا۔ میرے دماغ سے پونم کی رات کی تمام تباہ کاریاں مٹ چکی تھیں۔ میں بھول چکا تھا کہ میں اور میرا خاندان چاند کے قیدی ہیں۔ مجھے گمان بھی نہ تھا کہ اب ایسی کوئی تباہ کن رات میرے گھر یا خاندان پر پھر اتر سکتی ہے۔ میں اس تباہ کن رات کو شکنتلا کے انتقام سے تعبیر کرتا تھا، اس لیے اب اس کی کوئی اہمیت نہ رہی تھی، کیونکہ شکنتلا اب سادھو کی قید میں تھی۔ اور میں کون سا اپنے زمانے کا ولی تھا کہ دنیا بھر کی تکلیفیں دور کرتا پھرتا؟ ان باتوں کو سوچتے سوچتے مجھے نہ جانے کب گہری نیند آ گئی۔ یہ میری زندگی کی بلکہ ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی گہری نیند تھی، جس میں سرور بھی تھا اور اطمینان بھی۔ کسی بات کا خوف تھا، نہ پریشانی۔ میں عرصے بعد ایسا ٹوٹ کر سویا تھا۔ ممکن ہے کہ آپ سوچیں میں آپ کو یہ سب کیوں بتا رہا ہوں؟ سیدھی سادھی کہانی سنا دوں کہ پھر کیا ہوا، کوثر کیسے آزاد ہوئی، میں نے سادھو کا کیا حشر کیا، اس کے چمتکار کو کیسے توڑا، کوثر کو کس طرح آزاد کروایا اور کس طرح امروہہ پہنچ کر شگفتہ سے شادی کی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سب اس کہانی کا اختتام جاننے کے لیے کس قدر بے چین ہیں، مگر اپنی کہانی بیان کرنے کا واحد مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو بتا سکوں کہ انسان کس طرح کمزور پڑتا ہے، کیسے اپنے اندر بیٹھے شیطان کے چنگل میں پھنستا ہے، کس طرح اس کے اندر پیدا ہونے والے جذبے اسے بے بس کر دیتے ہیں اور پھر کس طرح وہ انہیں شکست دیتا ہے۔ پرہول راستوں پر قدم رکھ دینے کے بعد جو کٹھنائیاں جھیلتا ہے تو پھر واپس کس طرح لوٹتا ہے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے مارکے وہ اپنے ایمان سے کس طرح جیت لیتا ہے، خدا کی ذات پر یقین کیسے کیسے عذابوں سے رہائی کا سبب بنتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے خود کو برباد کر لیتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ جو چپکے چپکے وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے بہکانے میں آ جاتے ہیں وہ کیسے راہ راست کو کھو دیتے ہیں۔ میں اس لمحے وہی تھا جو چپکے چپکے وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے آگے ہتھیار ڈال چکا تھا۔ شیطان کہیں باہر سے نہیں آتا، وہ انسان کے اندر چھپا بیٹھا رہتا ہے اور اس وقت حملہ کرتا ہے جب اسے کمزور پاتا ہے۔ میں کمزور پڑ چکا تھا، ہار گیا تھا، خود سے لڑتے لڑتے نڈھال ہو چکا تھا، سو اس نے موقع غنیمت جانا تھا اور مجھ پر مسلط ہو گیا تھا۔ اس نے میری فطری کمزوری سے فائدہ اٹھایا تھا۔ عورت اور اس کی کشش ایک ایسی چیز ہے جس کے سامنے میری عمر کا لڑکا بہت جلدی ہار جاتا ہے۔
شاید اسی لیے اماں خوفزدہ تھی، جلد از جلد میری شادی کر دینا چاہتی تھی۔ شاید، بلکہ یقیناً اس لیے آدمی میں ایک خاص عمر کو پہنچ کر جن سے مخالفت سے رغبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی لیے ماں باپ کے لیے جوان بیٹیاں بوجھ اور جوان بیٹا خطرہ بن جایا کرتا ہے۔ یہ میری وہی عمر تھی، وہی جذبہ تھا جس نے شگفتہ ایسی عام سی لڑکی کو میری زندگی کا محور بنا دیا تھا۔ وہ میری سوچوں پر حاوی ہو گئی تھی۔ کاش میں چچا، اماں اور تایا کی بات مان کر کوثر کو واپس لانے کے خیال سے باز رہتا اور شگفتہ سے شادی کر کے زندگی کو پرسکون انداز سے گزار رہا ہوتا۔ میرے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی، خوشیاں میری زندگی میں پہلے بھی موجود تھیں، اور شگفتہ کو پانے کے بعد تو شاید میں دنیا جہان کی خوشیاں حاصل کر لیتا۔ میری تمنائیں تھیں ہی کتنی، اور نہ ان کے پورا ہونے میں کوئی رکاوٹ تھی۔ میں تو تقریباً اپنی منزل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں وہ خوش قسمت شخص تھا جس نے جو خواہش کی وہ بلا حیل و حجت پوری ہونے والی تھی، مگر قسمت کا لکھا واقعی کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آدمی اپنی لا علمی کی وجہ سے خود ہی وہ راہ اختیار کر لیتا ہے جہاں قسمت میں لکھے عذاب اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ اگر اسے علم ہو جائے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو شاید وہ کبھی بھی ان راستوں پر قدم نہ دھرے، مگر پھر خدا کے وجود سے منکر ہو جائے۔ میں اس کہانی میں آپ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی میرے ساتھ ہونے والے ہر واقعے کے گواہ ہوں۔ میں بلا کم و کاست خود پر بیتا ہوا ہر لمحہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آپ میرا مکروہ کردار دیکھ کر مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ یہ نفرت وقت کے دھارے میں بہہ کر آنے والی وہ شدت اور وہ جذبہ ہے جو کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو، مجھے اس کی سچائی کا بھی پورا یقین ہے۔ مجھے آپ کی نفرت دیکھ کر دکھ محسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ دکھ تو میں نے اسی لمحے اٹھا لیا تھا جب اپنے گھناؤنے اور مکروہ کردار کو اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران اور ساکت رہ گیا تھا۔ مجھ پر انکشاف ہوا کہ یہ میں ہوں تو میں کئی برس نگاہ اٹھا کر آئینے میں خود کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت اور گھن محسوس ہوتی تھی۔ میں اگلی صبح اٹھا تو مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ مجھ میں ایک ایسا شخص جنم لے چکا تھا جسے دنیا سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ دنیا میں موجود ہر آسائش، حسن، رعنائی اور ہر خوشی پر اپنا حق محسوس کرتا تھا۔ میں یہ بات بھی جانتا تھا کہ میں سنہرے بابا کے حجرے میں وظائف کر کے جو قوتیں حاصل کر چکا ہوں وہ اب بھی مجھ میں موجود ہیں، مگر پوری طرح میری دسترس میں نہیں ہیں۔ مجھے یاد تھا کہ سنہرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ اگر کوثر نے میری مدد کی تو میں ان قوتوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہوں۔ اب مجھے ساری فکر کوثر کی ہو گئی تھی۔ میں اسے ہوش میں لانا چاہتا تھا تاکہ وہ میری مدد کرے، اور اس بات کو سادھو سے چھپانا بھی چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جو کچھ حاصل کروں اسے سادھو نہ پا سکے۔ جس کمرے میں میری آنکھ کھلی وہ میرے حساب سے تو اس ہال نما کمرے کا ایک گوشہ ہونا چاہیے تھا، وہی گوشہ جس میں سادھو نے چمپا کے ساتھ مجھے قید کر دیا تھا۔ لیکن یہ وہ کمرہ تھا نہ اس ہال کا گوشہ، بلکہ اس وقت میں ایک چھوٹی سی سیلن زدہ کوٹھڑی میں پتھر کی بنی ہوئی چوکی پر لیٹا تھا۔ اس چوکی کے چاروں جانب سفید چونے سے ایک لکیر سی کھینچی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس لکیر کا مقصد کیا تھا۔ پہلے تو مجھے خیال ہوا کہ شاید سادھو نے مجھے کسی حصار میں قید کر دیا ہے، میں اس سے نکلنے کی کوشش کروں گا تو شاید کسی مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ اس خیال کے باوجود میں نے ہمت کر کے اس لکیر کو عبور کر لیا۔ تب بھی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیسی لکیر ہے۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ میں نے ایک پتھر کی چوکی پر کس قدر آرام دہ رات گزاری تھی۔ یہاں نہ چمپا تھی نہ کلپنا، مگر دونوں کی خوشبو میں خود میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کوٹھڑی کا دروازہ بڑا وزنی اور سیاہ لکڑی کا تھا جو اندر کی طرف سے بند تھا۔ پیتل کا ایک گول کنڈا سا تھا جو ایک پتری میں اڑا ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ کنڈا میں نے کس وقت لٹکایا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ میں تو اس بڑے ہال میں سادھو کے قریب چپر کھٹ پر ایک کونے میں سمٹ کر لیٹ گیا تھا۔ میں نے نہ کسی علیحدہ بستر کی طلب کی تھی، نہ سادھو نے مجھے کسی کمرے میں جا کر سونے کو کہا تھا۔ میں بہت بے خبر سویا تھا، شاید کسی نے مجھے سوتے ہی میں یہاں پہنچا دیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر کنڈا ہٹایا تو دروازہ چرچراہٹ پیدا کرتا ہوا کھل گیا۔ صبح کی تازہ اور معطر ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا تو مجھے فرحت کا احساس ہوا۔ باہر نکل کر مجھے پتا چلا کہ یہ وہی حصہ تھا جو کچے میدان یا آنگن کے بعد بنا ہوا تھا، یعنی اس کچے آنگن کی دوسری طرف بڑا ہال اور بڑا برآمدہ تھا۔ درمیان میں پرانے برگد کے درخت اور کچا حصہ تھا، اور کافی آگے جا کر کھنڈر کا یہ حصہ تھا جہاں میں اس وقت موجود تھا۔ میں نے یہاں آنا چاہا تھا تبھی پہلی بار زندہ کھوپڑی نے میرے پیروں پر رینگ کر مجھے خوفزدہ کر دیا تھا، اور میں اس طرف آنے کی بجائے پلٹ کر ہال کی طرف بھاگ اٹھا تھا۔ یہ کھنڈر صرف اسی ایک کمرے پر مشتمل نہیں تھا، میرے دائیں بائیں کئی راہداریاں بنی ہوئی تھیں۔ تجسس نے مجھے اکسایا کہ میں اس کھنڈر کو اندر کی طرف سے دیکھوں۔ میں اپنے دائیں جانب والی راہداری کی طرف بڑھ گیا۔
ٹوٹی ہوئی سیاہ مائل دیواریں اپنے اندر بے پناہ پراسراریت لیے ہوئے تھیں۔ سب سے حیرت انگیز چیز ہر اینٹ پر ابھری ہوئی دیوی دیوتاؤں کی وہ تصاویر تھیں جنہیں بغور دیکھنے پر مجھے بدن میں جھرجھری سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس راہداری میں جگہ جگہ ملبہ پڑا تھا۔ جوں جوں میں آگے بڑھ رہا تھا اندھیرا بڑھتا ہی جا رہا تھا، مگر مجھے کوئی خوف نہ تھا۔ میں اندر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کئی بار خیال آیا کہ لوٹ جاؤں، ورنہ اس گھپ اندھیرے میں کسی مشکل میں بھی پھنس سکتا ہوں، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے میں اپنے خیال پر عمل کرنے سے قاصر ہوں، جیسے میرا بدن، میرے قدم، میرے ذہن کے تابع نہ ہوں، کوئی اور ہی طاقت تھی جو مجھے اندر کی طرف دھکیلے لیے جا رہی تھی۔ اندھیرا بہت گہرا ہو جانے کے باوجود میرے قدم یوں اٹھ رہے تھے جیسے ان راستوں سے واقف ہوں۔ درمیان میں جہاں کوئی رکاوٹ آتی یا ملبہ پڑا ہوا ملتا، میں نہ جانے کیسے اس سے بچ نکلتا، لیکن مجھے احساس ہو جاتا تھا کہ میرے قدم کسی چیز کو پھلانگ رہے ہیں۔ میں اپنی ہی اس کیفیت سے خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے خود کو روکے رکھنے کے لیے قوت استعمال کرنا چاہی تو میں گھسیٹنے لگا، یوں جیسے کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا ہو۔ میری آنکھیں کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھیں، حتیٰ کہ اب مجھے راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کسی دوسرے وجود کی موجودگی بظاہر محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر وہاں میرے سوا بھی کوئی تھا جو مجھے کہیں لے جا رہا تھا۔ اس اندرونی کشمکش نے میرے اعصاب شل کر دیے۔ میں نے بے اختیار چیخنا چاہا تھا کہ ایک سرگوشی نے مجھے ساکت کر دیا۔ وقار الحسن! یہ سرگوشی دیواروں سے ابھرتی اور فضاؤں میں پھیلتی محسوس ہوئی۔ میں آواز پہچان نہیں سکا، منتظر رہا کہ آواز دوبارہ آئے، مگر چند لمحے صدیاں بن کر خاموشی کے گہرے سمندر میں گزر گئے۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ کون ہو تم؟ میں نے ہمت کی اور پکار اٹھا۔ میری آواز بھی بری طرح گونج اٹھی۔ آواز کی بازگشت سے پیدا ہونے والا ارتعاش مجھے فضا میں ٹھہرا ہوا محسوس ہوا۔ پتہ نہیں یہ کیسی جگہ تھی۔ وقار الحسن! اس بار آواز یوں آئی جیسے کسی کی کرہ گونجی ہو، جیسے کسی نے سسکی بھری ہو۔ وقار الحسن، تم پر کسی کا وچن ادھار ہے۔ اس بار آواز قدرے صاف تھی، وہ نسوانی آواز تھی۔ مجھے کوثر اور شکنتلا دونوں کا خیال بیک وقت آیا۔ کوثر! میں بے ساختہ پکار اٹھا۔ جواب میں کسی کی سسکیاں گونج اٹھیں۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یوں چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے آنکھیں پھاڑنے سے مجھے سب کچھ نظر آنے لگے گا، مگر وہاں تو روح میں اتر جانے والا گہرا اندھیرا تھا۔ کوثر بھی تو عذاب میں ہے، وہ بولی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ یقیناً شکنتلا ہے۔ شکنتلا؟ ہاں، تم پرکاش کو وچن دے کر آئے تھے وقار الحسن۔ تم نے اپنے باپ کو بھی وچن دیا تھا۔ شکنتلا کو اپنے قریب پا کر اور اس کی باتیں سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں شرمندہ ہو جاتا، لیکن میں نے ایسی کوئی کیفیت خود میں محسوس نہ کی، بلکہ میں الجھ سا گیا۔ یہاں تم لائی ہو مجھے؟ میں نے الٹا اس سے سوال کر لیا۔ مجھے اس بات پر بھی کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی تھی کہ میں اس کی بھانجی چمپا کے بدن کی ساری چاندی پی چکا تھا۔ ہاں، پرکاش آیا تھا۔ میں آبھاری ہوں کہ تم نے پرکاش کو اس قید سے مکتی دلا دی۔ میں صدیوں جتنے برس گزار کر اسے دیکھ پائی ہوں، پرنتو تم نے اسے وچن دیا تھا کہ وہ پائل مجھے دے دے وقار الحسن۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ اس پائل میں میرا سکھ چین بندہ ہے۔ لمحہ بھر میں مجھے خیال آیا کہ میں اگر اسے پائل دے دوں تو سادھو کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ کلپنا، چمپا اور دوسری تمام حسینائیں میری باہوں میں سمٹ آئیں گی۔ سادھو میرا غلام ہو جائے گا، وہ چاہے بھی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ خیال آتے ہی میں خوش ہو گیا۔ میری تمام الجھن رفع ہو گئی۔ میں چمک اٹھا۔ ہاں، وہ تو میرے پاس تمہاری امانت ہے شکنتلا، مگر مجھے اتنا بتا دو کہ پائل مل جانے کے بعد تم کیا کرو گی؟ میرا مطلب ہے کہ تم اور پرکاش۔ شکنتلا کی سسکیاں تھم گئیں۔ اس نے شفاف لہجے میں کہا، تب وہ پاپی میرا کچھ بھی نہیں کر سکے گا وقار الحسن، وہ میرا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ میں جہاں اتنے برس بھٹک رہی ہوں وہاں اور صحیح، پرنتو اس کے ارادے خطرناک ہیں۔ اس کی لپیٹ میں کوثر بھی آ سکتی ہے وقار الحسن، اور کوثر تمہاری بہن ہے۔ اس نے غالباً میری غیرت کو للکارنے کے لیے کوثر کا نام لیا تھا۔ وہ شاید میرے اندر کی اس تبدیلی کو جان چکی تھی۔ اس کا لہجہ ملتی جیانا تھا۔ میں نے کچھ اور پوچھا تھا شکنتلا، وہ پائل لے کر کیا تم اور پرکاش اپنی آتماؤں کو سکھ دے سکو گے؟ کیا تم دوسرے جہان میں چلے جاؤ گے؟ کیا تمہاری بھٹکتی آتما کو سکون مل سکے گا؟ صرف میری بات کا جواب دو۔ میرا لہجہ سخت تھا۔ نہیں وقار الحسن، جب تک پرکاش کا شریر راکھ بن کر گنگا میں نہیں بہایا جاتا وہ نہیں جا سکے گا، اور جب وہ نہیں جائے گا تو بھلا میں کیسے جاؤں گی؟ اس کے جواب سے میں جھنجھلا اٹھا۔ تو اب میں کیا کروں؟ کیا تمام زندگی صرف تم دونوں کی تمنائیں پوری کرنے میں گزار دوں؟ میری اپنی بھی تو کوئی زندگی ہے۔
تمہارے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ میں نے نہیں، میرے پردادے نے کیا تھا۔ تم اس کی سزا پورے خاندان کو دے چکی ہو، ہماری زندگیوں کو عذاب بنا چکی ہو۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ وقار الحسن، یہ تم نہیں، سادھو کا تمہارے اندر اتارا ہوا وہ زہر بول رہا ہے جسے شاید تم دھرتی کی سب سے حسین چیز سمجھ رہے ہو۔ یاد رکھو وقار الحسن، ایسا کرنے سے تمہارے پریوار کے کپٹ کم نہیں ہوں گے، بڑھ جائیں گے۔ تمہارے پریوار کو چاند کا قیدی میں نے نہیں، بھگوان نے بنایا ہے۔ جب تک جوگندر ناتھ سوامی جی جیوت ہیں، زندہ ہیں، جب تک ان کا شریر اس دھرتی پر موجود ہے، تم چاند کی قید سے نکلنا بھی چاہو تو نہیں نکل پاؤ گے وقار الحسن۔ وہ سزا میری دی ہوئی نہیں تھی، سوامی جی کی دی ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو۔ میں غصے سے پاگل سا ہو گیا۔ جس قصے کو میں بھول چکا تھا وہ اسے پھر یاد دلا رہی تھی۔ وہ مجھے دھمکی دے رہی تھی۔ میں تو سمجھا تھا کہ میں اس حویلی سے اس کا سایہ ختم کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اپنے خاندان کو چاند کی قید سے نجات دلا چکا ہوں، مگر اس کی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں خدا پر یقین رکھتا ہوں، بھگوان پر نہیں، میں نے چیخ کر جواب دیا۔ خدا بھگوان سے کچھ الگ تو نہیں ہے وقار الحسن؟ تم اسے خدا کہتے ہو اور ہم بھگوان۔ پاپ ہوتا ہے اور پنیہ، اور پھر جو کچھ تم کر رہے ہو اسے کیا تمہارا خدا پسند کرتا ہے؟ کیا وہ پاپ اس کے نزدیک پاپ نہیں ہے؟ ایک لرزہ سا تھا جس نے میری روح کو تھرتھرا دیا۔ اس قدر اندھیرے کے باوجود، شکنتلا کے سامنے نظر نہ آنے کے باوجود میری نگاہیں خود بخود جھک گئی۔ لمحہ بھر کو جیسے میں بیدار ہو گیا، مجھے اپنے بدن میں کیڑے سے کلبلاتے محسوس ہو گئے۔ خود سے گھن آنے لگی۔ اماں، ابا، جہانی آپا، شنو آپا اور تایا تائی کے چہرے نگاہوں میں گھومنے لگے۔ ان چہروں کی ساری آنکھیں گیلی تھیں، سب کے ہاتھ میرے لیے دعا کو اٹھے ہوئے تھے۔ کوثر کا زخمی بدن پورے کا پورا جیسے میرے سامنے آ گرا، اس کے بدن پر جمع خون، اس کے بازو کا پھٹا ہوا گوشت، میری آنکھوں میں نمی بھر گئی۔ وقار الحسن، شگفتہ تمہاری راہ تک رہی ہے، اس کی معصوم آنکھوں میں تم دیوالی چھوڑ آئے ہو۔ وہ ہولی کی منتظر ہے وقار الحسن، دھرتی پر بکھرے فضاؤں میں چکر کھاتے اور آکاش کو بھگوتے رنگوں میں اس کا بھی تو حصہ ہے۔ وہ تو تمہیں اندر دھنش سمجھتی ہے، اور تم یہاں اس سادھو کے متی بنے بیٹھے ہو جس نے تمہارے پریوار کو خوف کی گھاٹیوں میں قید کر دیا تھا، وہ جس نے تمہارے خورشید چاچا کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جس نے تمہارے دوست لڈن اور سب سے بڑھ کر تمہاری بوا کو مار دیا۔ کیا تم ان کا پریم بھول گئے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ بوا تم سے کتنا پریم کرتی تھی؟ چپ رہو، میں کچھ بھی نہیں بھولا ہوں شکنتلا۔ چھوٹی پھپھی، لڈن اور خورشید چاچا ہی نہیں، بڑی پھپھی بھی مجھے یاد ہے، اور ان کے میاں بھی، جنہیں تم نے سہاگ رات بھی نہ گزارنے دی تھی۔ پر دادا تمہارے مجرم تھے، مگر دادا نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ اور میرے ابا، وہ تو جتنا نقصان تم نے ہمیں پہنچایا ہے اتنا تو کسی نے نہیں پہنچایا تھا۔ وہ حویلی چھڑوانے والی، ہم سے ہمارا آبائی مکان چھیننے والی تم تو تھی۔ تم نے میری بہنوں کے چہرے کی چمک، ان کے دلوں کا سکون اور راتوں کی نیندیں چھینی تھی، صرف اس لیے کہ اس خاندان کے صرف ایک شخص نے تمہیں نقصان پہنچایا تھا۔ کیا تمہارے بھگوان کے نزدیک یہ سب پنیہ تھا؟ بولو۔ میں جو یہ سب کہتا جا رہا تھا، میری آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ وہاں صرف میری آواز تھی، اس کی باز گشت تھی، اور بس۔ میں چپ ہوا تو گہرے سناٹے مجھے نگلنے لگے، میرا دم پھر گھٹنے لگا۔ میری باتوں کا جواب دینے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے شکنتلا کو آوازیں دی، میری آواز پلٹ پلٹ کر مجھ سے ٹکراتی رہی۔ میں بپھرتا رہا، جیسے کئی طوفان مجھ میں بیک وقت اٹھنے لگے ہوں۔ ایک عجیب سا غم و غصہ تھا جو شکنتلا کے خلاف محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ اب سے پہلے میں نے ہمیشہ اسے مظلوم سمجھا تھا۔ آج مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے میرے خاندان پر جتنے ظلم توڑے، اور میں اس سے ہمدردی کرتا رہا۔ کیوں؟ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا کہ وہ میری نہیں، اماں، ابا، دادا اور بہنوں کی بھی مجرم ہے۔ اس نے برسوں کے لیے ہمیں تنہا کر دیا تھا، ہماری حویلی میں لوگوں نے آنا چھوڑ دیا تھا، ہماری پشتینی عزت کو بٹا لگا دیا تھا، اور پھر بھی وہ مجھے اپنے مظلوم ہونے کی داستانیں سنا سنا کر یہاں تک پہنچا گئی تھی۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا ہوتا تو شاید کوثر کبھی ان علوم میں دلچسپی نہ لیتی، میں حویلی چھوڑ کر مراد آباد نہ آتا، ہم سب گھر چھوڑ کر بھاگے تھے، ہمیں در بدر کر دیا تھا اس نے۔ نہ معلوم میرے اندر یہ لاوا ایک دم کیسے پکنے لگا تھا۔ میں پلٹنے لگا تھا، اس بار جگہ جگہ ٹکرایا، گرا اور کہیں لڑکھڑا کر سنبھل گیا، مگر مجھے کسی نے روکا نہیں۔ میں نے پلٹنے کا فیصلہ کیا اور اس پر عمل کر ڈالا، جبکہ یہاں آتے ہوئے میں کئی بار نہ آنے کا فیصلہ کرنے کے باوجود خود کو روک نہیں سکا تھا۔ اس تھوڑے سے سفر نے مجھے نڈھال کر دیا۔ میں عجیب سی مضحکہ خیز حالت میں چل رہا تھا،
کسی چیز سے ٹکرا کر گر جانے کے خوف سے میری پنڈلیاں ایٹھ گئی تھیں۔ کندھے جھکے ہوئے تھے، ٹھوڑی سینے سے یوں لگا رکھی تھی جیسے میرا سر چھت سے ٹکرا جائے گا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اندھیرا بے پناہ تھا، میرے آنکھوں کے آگے سرخ دھبے سے ناچ رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ شکنتلا نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا۔ وہ وہاں تھی یا وہاں سے غائب ہو چکی تھی، اور میں یہ سب جاننے کا خواہش مند بھی نہ تھا۔ اس کے خلاف نفرت اس وقت مزید بڑھ گئی تھی جب مجھے اس نے صرف چھوٹی پھپھی، لڈن اور خورشید چاچا کی موت یاد دلائی تھی، اور مجھے بڑی پھپھی، دادا، ابا اور دادی یاد آ گئے تھے۔ بیچارے بڑے پھپھا کا تو کوئی بھی قصور نہ تھا، ان کا تعلق تو مرزا سولت بیگ کی نسل سے ہی نہ تھا، وہ تو محض پھپھی سے بیاہ رچانے کے جرم میں مارے گئے تھے۔ مجھ پر یہ انکشاف ہو چکا تھا کہ شکنتلا مجھے بیوقوف بناتی رہی ہے، مجھے اپنا اعلی کار بنا رکھا تھا، اور اس میں وہ اس حد تک کامیاب رہی تھی کہ میں محض اس کی خاطر ایک دو نہیں بہت سے محبت کرنے والے اپنے پیچھے تنہا چھوڑ آیا تھا۔ کیا ضرورت تھی مجھے ان چکروں میں پڑنے کی؟ چچا نے ایک بار مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں شنکر شاستری کے پاس چلا جاؤں۔ وہ ایک زمانے میں اجودھیا سے گزر کر کسی طرف جا رہے تھے، چند دنوں کے لیے امروہہ میں بھی ٹھہرے تھے تو لوگوں کے غول ان تک پہنچ گئے تھے۔ محلے کے چند بزرگوں نے مجھے بھی مشورہ دیا تھا کہ ان روحوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے مجھے ان سے مل لینا چاہیے۔ اس زمانے میں ہندو مسلمان میں اتنی تفریق نہیں تھی، اکثر ہندو عورتیں حضرت کرامت شاہ کے مزار پر منتیں مانگنے جایا کرتی تھیں، اور بہت سے مسلمان بعض سادھوؤں اور پنڈتوں کو مانتے تھے۔ بالخصوص کالا جادو کا نام آتے ہی مسلمانوں کی سوچ کالا جادو کا توڑ کرنے کے لیے ہندوؤں کی طرف دوڑتی تھی۔ میں نے چچا کے مشورے کو کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ اب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں یہی کر لیتا تو شاید گزرنے والے عذابوں سے بچا رہتا۔ بہرحال میرا دل شکنتلا کی طرف سے کھٹا ہو چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب اس باب کو بند کر دوں گا، مگر وہ مجھے دھمکی دے چکی تھی۔ ممکن ہے وہ سچ کہتی ہو کہ یہ اس نے نہیں، جوگندر ناتھ سوامی جی نے کیا ہو۔ اگر ایسا تھا تو میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی قوتوں کو اپنے تابع کرنے کے بعد پہلا کام جوگندر ناتھ کو ٹھکانے لگانے کا کروں گا۔ میں بڑی دیر بعد پھر اسی روشن حصے میں پہنچ گیا جہاں میں نے رات گزاری تھی۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر اس بڑے ہال کی طرف چل پڑا جہاں سے میرے خیال میں سادھو کو ہونا چاہیے تھا۔ اب میرا سارا دھیان کوثر کی طرف تھا۔ اپنی قوتوں کو پانے کے لیے مجھے کوثر کی مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے راستے میں بھی سوچا کہ مجھے کسی نہ کسی طرح سادھو کو اپنے قابو میں کر لینا چاہیے تاکہ وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور مجھے دوست پا کر کوثر کو بھی میرے حوالے کر دے۔ وہ لمحے کا شاید 1000واں حصہ تھا جس میں نے بڑا خطرناک فیصلہ کر لیا تھا۔ اس وقت تو مجھے اپنے اس فیصلے کی سنگینی کا قطعی احساس نہ تھا۔ اس فیصلے کو خطرناک ثابت کرنے میں وقت نے اہم کردار ادا کیا، اور میں مدتوں اپنے اس فیصلے پر پچھتایا۔ وہ فیصلہ شکنتلا کی پائل سے متعلق تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ پائل میں اسے دے دوں گا۔ پائل لے لینے کے بعد وہ دیوانہ ہو جائے گا، اسے لذتوں کے سمندر میں ڈبو کر میں بھی اپنا مقصد حاصل کرتا رہوں گا۔ کیا ہوا اگر وہ بھی دوسرے ہزاروں عیاش لوگوں کی طرح کنواریوں کے بدن سے شہد کشید کرتا رہے تو؟ بلکہ اس طرح مجھے بھی شہد پینے کا موقع ملے گا، اور میں بیٹھے بٹھائے ہی لذتیں حاصل کرتا رہوں گا۔ مجھے اس سلسلے میں بھاگ دوڑ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں کون سا خدائی فوجدار ہوں کہ دنیا بھر کی کنواریوں کی عزتیں بچاتا پھروں۔ میں یہ سب سوچتا ہوا ہال میں داخل ہوا۔ ایک بات نے مجھے بڑا مطمئن کر رکھا تھا کہ میں یہاں آنے سے پہلے سنہرے بابا کے بتائے ہوئے وظائف اور انہی کے بتائے ہوئے کچھ الفاظ کی ترتیب کو بدل کر پڑھنے کے بعد اپنے گرد حصار کھینچ چکا تھا، جس سے میں قطعی طور پر محفوظ تھا۔ پائل میری جیب میں تھی۔ میں کئی بار خود سے بیگانہ بھی ہو چکا تھا، مگر سادھو وہ پائل میری جیب سے نکال نہیں سکا تھا، نہ اس میں میرے دماغ کو پڑھنے کی جرت تھی۔ اس وقت میں بڑی شدت سے اپنی قوتوں کو پانے کا متمنی تھا جنہیں میں نے وظائف کے بعد خود میں محسوس کیا تھا۔ اب تک مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا کہ مجھے ان قوتوں سے کیا کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ اسے آپ میری کم عمری اور ناتجربے کاری کہہ لیں، یا میرے ذہن کا سکڑا سمٹا کینوس، مگر جن سوچوں نے اس لمحے مجھ پر حملہ کیا تھا وہ بڑی شدید تھی۔ میں ہال میں داخل ہو چکا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا، وہی اجاڑ، ویران اور خاک میں اٹا ہوا ہال تھا جسے میں نے پہلی بار اندر داخل ہو کر دیکھا تھا۔ نہ وہاں وہ کونا تھا جہاں میں نے چمپا کے ساتھ وقت گزارا تھا، نہ دیواروں پر الیاں تصاویر اور پردے تھے، نہ اس کے سامنے والے حصے میں سادھو کا وہ تختہ جہاں وہ کلپنا کو باہوں میں لیے بیٹھا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف پھرتا رہا، بڑے سے ہال سے گزر کر اس کے کچے حصے میں پہنچا۔ وہاں میں نے ان کھوپڑیوں کو تلاش کرنا چاہا، مگر وہاں سوکھے، زرد اور ہواؤں میں اڑتے پتوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے وہ جگہ تلاش کرنا چاہی جہاں اس برٹش کو مرا ہوا دیکھا تھا، مگر وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ لمحہ بھر کو تو مجھے یوں لگا جیسے اب تک کے سارے واقعات میرے کسی خواب پریشاں کا عکس ہوں۔ ممکن ہے میں رات میں یہاں داخل ہوا ہوں
تھکن نے مجھے اس کھنڈر میں نیند کی گہری وادی میں اتار دیا ہو اور اب میری آنکھ کھلی ہو۔ باہر کی ویرانی تو مجھے یقین دلا رہی تھی کہ ایسا ہی ہے، مگر پتہ نہیں میرا ذہن اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔